عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت، یہ 5 عالم اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہر انسان چاہے اس دنیا کی زندگی میں 1000 سال ہو یا 1 سیکنڈ کے لیے، ان 5 عالموں میں اسے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اللہ نے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ پہلا عالم عالم ارواح ہے، جس سے دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو سبب بنایا ہے۔ اسی طرح عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے لیے موت کا سبب ہے، اور اسی طرح عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور ہے، اور اس کے بعد عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع عالم برزخ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں یا نہیں۔ عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور اس کے بعد بھی 2 عالم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا اور آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی پردے کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم ہماری دنیا کے عالم سے بہت بڑا ہے۔ برزخی دنیا دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورۃ المومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، پھر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد میں اس کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کا معاملہ بہت سخت ہوگا۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو اس میں 2 مقام ہے۔ ایک مقام ہے علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ ہے سجیین، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی۔ پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں رہیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھو دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو آتی ہے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوال جواب صحیح نہ ہو تو پھر اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا بچھو دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اس طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو اسے خوبصورتی نورانی فرشتے علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اگر اعمال برے ہوں تو فرشتے ان انسانوں کو سجیین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجیین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر انہیں بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ باغ نما ایک جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو جانتی ہیں، جبکہ سجیین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد بھی کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ روحیں یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے تو اس کا مطلب وہ علیین میں نہیں پہنچا، وہ نیک روحیں نہیں ہے، وہ سجیین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء، صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔
نیک روحیں اپنی قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو جانتی پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا۔ اور پھر قیامت کا وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقبل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والوں کی قدموں کی آوازیں سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناک، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں دلایا گیا؟ تو نے آج کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ میں نے تیرے لیے یہ تیاری کی ہے۔ ایک اور مشہور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگیاں آتی ہیں، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی ہے۔ اور پھر آج سے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قبر کے عذاب سے ہمیشہ ایمان والا ہی پاس ہوتا ہے، پھر وہ عالم برزخ اور پھر اس کی آگے منزل۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔